السلام علیکم پیارے ناظرین، آج ہم پڑھیں گے سورہ فاتحہ کی تفسیر۔ اللہ تعالیٰ ہمارے آقا و سردار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک، آپ کے اہل بیت اور صحابہ اکرام پر درود سلام نازل فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر میں اس کے جو الفاظ ہیں، مطلب ایک جو اس کے لفظ ہیں ان کی الگ الگ تفسیر ہے۔ جیسے لفظ با سے بسم اللہ شروع ہوتی ہے، تو اس کا جو با ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی انفرادیت، آزمائشوں اور برکاتوں کی طرف اشارہ ہے، اور اس سے اس کے نام حق کی ابتدا ہے۔ پھر سین، تو سین سے ذات عالی کی عظمت اور رفعت اور بلندی مراد ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں السمیع کی ابتدا ہے۔ اس کے بعد میم ہے، تو میم سے اللہ تعالیٰ کی عمومی بادشاہت، انسانوں پر اس کی مناجات اور احسانات کی جانب اشارہ ہے، جو اس نے اپنے بندوں کو ایمان کی ہدایت دے کر عطا کیے ہیں۔ اور پھر اس سے اللہ جل جلالہ کے نام المجید کی ابتدا ہو رہی ہے، مطلب میم سے مجید کی ابتدا ہو رہی ہے، اور اللہ کے بندے اپنی جملہ ضروریات اور حاجات میں اسی ذات حق کے سامنے اپنی حاجات کا دامن پھیلائے اور اسی کے حضور گڑ گڑائے، اور وہ اللہ جل جلالہ ہر نیک و بد کی دعا سنتا ہے۔ اور آگے الرحمن الرحیم یعنی کہ بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، یعنی اللہ کے دو صفاتی نام یہاں پر ذکر کیے گئے ہیں کہ مطلب اتنا مہربان ہے کہ ان کی تکلیف اور مصیبتوں کو دور کر کے ان کو رزق عطا کرتا ہے، اور مومنین کے لیے تو بالخصوص بہت ہی لطیف اور مہربان ہے کہ ان کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور انہیں اپنے فضل سے جنت میں داخل فرماتا ہے۔ دنیا میں ان کے بعض گناہوں پر پردہ ڈال دیتا ہے، اور آخرت میں انہی خصوصی عنایتوں کے ساتھ جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو دونوں جہان کا پروردگار ہے۔ اس کی تفسیر یہ ہے کہ تمام مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کی بھی تعریف یعنی کہ تمام تعریفوں کے لائق جو ہے وہی ذات عالی ہے جو دونوں جہان کا پالنے والا ہے۔ تو جیسے ایک جہان ہے ایسے ہی ہزاروں جہان ہیں۔ تفسیروں میں آتا ہے کہ جیسے یہ ایک دنیا ہے، یہ ایک عالم ہے، اسی طریقے سے 70,000 عالم ہیں، یعنی کہ جیسے ایک دنیا ہے اسی طریقے سے 70,000 عالم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تمام عالموں کا رب ہے، یعنی کہ ان کو پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اس کی تفسیر آپ کو ابھی بسم اللہ کی تفسیر میں بتا دی گئی ہے۔ مالک یوم الدین، جو مالک ہے انصاف کے دن کا، یعنی کہ انصاف کے دن کا جو مالک ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس دن انصاف کا دن مطلب قیامت کا دن ہے، جس میں مخلوق کے درمیان فیصلہ ہوگا اور ان کے اعمالوں کا بدلہ ملے گا، اور اس دن اللہ کے علاوہ کسی کا فیصلہ نہیں ہو سکے گا، مطلب اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کریں گے وہ انصاف کے ساتھ کریں گے۔ تو یوم الدین مطلب انصاف کے دن، جو مطلب یوم الدین جو ہے وہ انصاف کے دن کو کہتے ہیں، اور مالکی کہ وہ مالک ہے انصاف کے دن کا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس کی تفسیر یہ ہے کہ ہم تیری ہی توحید بیان کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، اور تجھ سے ہی تیری عبادت پر اور تیرے انعامات پر جن کی وجہ سے ہم تیری فرما برداری پر قائم رہیں مدد مانگتے ہیں۔ قائم رہنے والے دین اسلام کی طرف ہماری رہنمائی فرما، ایسی رہنمائی جس سے تو خوش ہے۔ اور اس کی ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ ہمیں اس دین پر ثابت قدم رکھ، اور کتاب اللہ کے ساتھ بھی اس کی تفسیر کی گئی ہے، یعنی کہ ہمیں اس قرآن کے حلال اور حرام اور اس کے مفہوم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدھا راستہ، یعنی کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ اگر یہاں پر چاہتا تو یہاں پر انبیاء اور صالحین کے راستے بھی کہہ سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سیدھے راستے پر، یعنی قیامت تک جو سیدھا راستہ ہوگا اسی راستے پر چلا۔ اور سیدھے راستے سے مراد یہ دین کا راستہ ہے، مطلب ہمارے جو دین اسلام ہے وہی ایک سیدھا راستہ ہے اور اسی پر ہمیں چلا۔
تو یہاں پر دین اسلام مراد ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام فرمایا، اور نہ ہی ان کے راستے پر جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور نہ ہی گمراہوں کے راستے پر۔ یعنی کہ یہاں پر ان لوگوں کے راستے پر چلنے کے لیے کہا گیا ہے جس پر تو نے انعام فرمایا، یعنی مومنوں کے راستے پر، اپنے نبیوں کے راستے پر، اپنے دیندار بندوں کے راستے پر۔ اور مغضوب مطلب ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جن پر اللہ تعالیٰ کا غصہ نازل ہوا۔ اس سے مراد یہود کی قوم ہے، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت بے شمار نعمتیں عطا فرمائی تھی، اور یہاں تک کہ ان پر نعمت کے بطور من سلویٰ بھی اتارا گیا تھا، جو کہ آسمان سے ایک طرح کا کھانا تھا، وہ بنی اسرائیل کے لیے آیا کرتا تھا، اور انہیں کھانا وانا بنانے کا کوئی فکر نہیں تھا۔ تو اس کے باوجود بھی وہ لوگ سرکشی پر اتر گئے، اور انہوں نے نبیوں کو قتل کیا، اور نبیوں کو قتل کر کے اللہ تعالیٰ کا غیظ و غضب اپنے لیے مقرر کر لیا۔ تو ایسی جو قوم تھی ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا، تو ایسی قوم سے جو ہے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں یہ آیات اتاری کہ ہمیں ایسی قوموں میں سے مت بنا جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ اور تفسیر یہ مطلب انعام والی جماعت یعنی کہ جن پر تو نے اپنا انعام فرمایا، اس سے مراد نبیوں کی جماعت ہے۔ اور نصارہ جو تھے وہ ضالین مطلب گمراہ ہو گئے تھے۔ گمراہی سے مراد یعنی کہ انہوں نے نبیوں کی بات تو وہ مانتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، لیکن اتنا غلو کر دیا اس میں کہ وہ انہیں خدا ماننے لگے اور گمراہ ہو گئے۔ یعنی کہ نبیوں کو خدا ماننا بھی طرح سے گمراہی ہے، یعنی خدا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے، تو نبیوں کو خدا ماننے لگے تو وہ گمراہ ہو گئے۔ مغضوبی سے مراد یہودی ہیں، اور نصارہ جو ہیں وہ ضالین سے مراد نصارہ ہیں، یعنی کہ عیسائی لوگ ہیں، مطلب وہ اسلام سے بے راہ ہو گئے۔ اسی طرح ہماری امید اے ہمارے پروردگار، ہم نے جو تجھ سے دلی درخواست کی ہے وہ ہمیں عطا فرما، اور ہماری ان جملہ دعاؤں کو قبول فرما۔ تو سورہ فاتحہ میں جو ہے وہ دعائیہ مطلب آدھے اوپر والے الفاظ جو ہے سورہ فاتحہ کی جو 3 آیتیں اوپر کی ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، اور نیچے کی آیتیں جو ہیں ان میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی گئی ہے۔ تو ہمیشہ دعا مانگنے سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرنی چاہیے، اس کے بعد دعا مانگنی چاہیے۔ اس میں ایک دعا مانگنے کا ادب بھی بتایا گیا ہے۔ اور سورہ فاتحہ جو ہے وہ مکہ میں نازل ہوئی، اور اس میں 7 آیات ہیں۔ تو آج کی سورہ فاتحہ کی تفسیر مکمل ہوئی۔ انشاءاللہ کل کو سورہ بقرہ کا پہلا رکوع تفسیر سے پڑھایا جائے گا، اور آپ سے درخواست ہے کہ آپ چینل پر بنے رہیں۔